والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم بھائیو دوست بزرگوں، راجا شامبو نے زندگی کے جو حصے بنائے ایک حصہ ہے موت سے پہلے اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد میں بنایا۔ موت کے پہلے کا حصہ محدود ہے، تھوڑی سی ہوتا ہے، موت کے بعد کا حصہ لامحدود ہے۔ موت کے پہلے کا جو حصہ ہے یہ زندگی کا اللہ تعالیٰ نے میری آپ کی آنکھوں کے سامنے رکھا ہے۔ انسان اس کے سکھ کو بھی دیکھتا ہے، دکھ کو بھی دیکھتا ہے، راحت کو بھی دیکھتا ہے، تکلیف کو بھی دیکھتا ہے، کبھی فقیری کو بھی دیکھتا ہے، حاکم ہونے کو بھی دیکھتا ہے، محکوم ہونے کو بھی دیکھتا ہے، عزت بھی دیکھتا ہے، ذلت بھی دیکھتا ہے۔ یہ سب آنکھوں کے سامنے اس کے اللہ نے کوئی چیز گوچر نہیں رکھی۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں عزت رکھی ہے، ذلت رکھی ہے، تکلیف رکھی ہے، راحت رکھی ہے، سکھ رکھتا ہے، دکھ رکھتا ہے۔ تاریخ شانوں نے وہاں بھی صحت پر بیماریاں، پریشانیاں سب سے رکھی، لیکن یہاں ہر چیز اللہ نے محدود رکھی ہے۔ سکھ ہے تو محدود ہے، راحت ہے تو محدود ہے، عزت ہے تو بھی ٹیمپرری، اور آخرت کی عزت ہمیشہ کے لیے، ذلت ہمیشہ کے لیے، راحت ہمیشہ کے لیے، تکلیف ہمیشہ کے لیے، نعمتیں ہیں تو بھی ہمیشہ کے لیے ہیں، کلفتیں مصیبتیں ہیں تو بھی ہمیشہ۔ یہ دونوں زندگیاں بنتی بھی ہیں، دونوں بگڑ بھی آتی ہیں، دونوں بگڑ بھی جاتی ہیں، بن بھی جاتی ہیں۔ کتابوں کو لکھا ہے کہ یہ دونوں زندگیوں کے اعتبار سے لوگ چار قسم پر ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جن کی دنیا کی آباد، آخرت کی آباد۔ ایک وہ ہے جن کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ ایک وہ ہے جن کی دنیا تو آباد ہے لیکن آخرت برباد ہے۔ اور چوتھی قسم وہ ہے کہ جن کی ظاہر میں آپ دنیا برباد نظر آتی ہے لیکن آخرت ان کی آباد ہے۔ چار قسم کے لوگ دنیا میں، یہ بنتی بھی ہے، بگڑ بھی جاتی ہے، آباد بھی ہو جاتی ہے، برباد بھی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے اس کے بننے بگڑنے کا اختیار انسان کو دے رکھا ہے۔ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، یہ خود اس کو بناتا ہے اور خود اس کو بگاڑ دیتا ہے۔ اللہ نے اس کو دونوں راہیں دکھائی، بننے کی، بگڑنے کی، آباد ہونے کی، برباد ہونے کی۔ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے کھول دیا ہم نے، کسی کو اللہ نے اندھیرے میں نہیں رکھا، دونوں راستے کھول دیا، آبادی کا بھی بتا دیا اور پھر بربادی کا۔ یہ آباد ہو جائے گی، کیا آباد ہے؟ دنیا بھی آباد ہو جائے گی، آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے کہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اور ایسی باتیں اللہ نے ہر زمانے میں پیغمبروں کو لے کر یہ باتیں سمجھانے کے لیے ہر زمانے میں پیغمبروں کو بھیجا ہے، ہر زمانے میں۔ سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر میرے آپ کے آقا سرکار دو جہاں کا کملی والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب نے یہ بات سمجھی اور بڑے مشفق انداز میں سمجھایا، شفقت سے سمجھایا۔ کیسے سمجھائیں؟ ہمدردی کے ساتھ سمجھائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بادشاہ کی طرف سے کوئی اعلان ہو اور اعلان کرنے والا لوگوں میں جا کر اعلان کرتے ہیں، وہ اعلان کرنے والا اس کے دل میں لوگوں کی ہمدردی نہیں ہوتی،
وہ تو اس کا مطلب ہے اعلان کرنے کا، لوگوں کے کان تک میری بات پہنچے، پھر میں نے بات پہنچا دی، میں نے آواز لگا دی، چلا کر میں نے کہہ دیا، لوگوں کے کان تک سب پہنچو، میری جوابداری پوری، میری ڈیوٹی ختم۔ پیغمبر اس صفت کے ساتھ میں آتے ہیں، پیغمبر کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے یہ بشیر ہوتے ہیں، نذیر ہوتے ہیں، یہ بشارت دینے والے ہوتے ہیں، اور کیا ہوتے ہیں؟ ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ ہر پیغمبر کے دل میں اپنی امت کی ہمدردی ہوتی ہے، اس لیے وہ اس کے پیچھے کھپ جاتا ہے، لگ جاتا ہے، اپنے آپ کو پورا کھپا دیتا ہے۔ حالانکہ پیغمبر اس کو پیغمبری ملنے سے پہلے قوم میں سب سے زیادہ باعزت آدمی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ باعزت آدمی ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھاؤ، یہ زندگی آباد ہونے کا راستہ، یہ برباد ہونے کا راستہ، ہاں، جب یہ سمجھانے کے لیے وہ میدان کے اندر اترتا ہے تو اپنی عزت کا سودا کر لیتا ہے، داؤں پہ لگا دیتا ہے، شاید اس کو جو کہنا ہے، اور وہ پوری شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جیسے ایک مریض، ایک بیمار، وہ دوائی نہیں پیتا ہے تو گھر کے لوگ اس پر خفا نہیں ہوتے، غصے نہیں ہوتے ہیں، اس کو سہلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پکلاتے ہیں، اور سمجھا بجھا کر کسی نہ کسی طرح دوائی اس کے گلے سے نیچے حلق کو اٹھاتے ہیں۔ پیغمبر کی یہ شان ہوتی ہے، سمجھاتے ہیں، سمجھاؤ، دعوت کسی کا نام، ہاں، لوگ نہیں سمجھتے ہیں تبلیغ کس کو کہتے ہیں کہ بے طلب بندوں میں گھسو، تبلیغ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے بے طلب بندوں میں کیسے گھسنا ہے کہ کوئی چیز کے تابع نہیں، بے طلب بن کر گھسو، بے طلب بن کر ان کے پاس، ہاں، اور ان کو پر اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو کہ ان میں دین کی طلب پیدا ہو، ان میں کس پیدا ہو جائے؟ دین کی طلب پیدا ہو جائے۔ پیغمبریوں وہ اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں، جان، مال، عزت، آبرو، سب اللہ کے رضاؤں کو لگا دیتے ہیں۔ لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ کہ وہ انسانی تشخیص کے ڈر میں نہیں ہوتا ہے، وہ اس سے خوف سہتے نہیں، اس سے ڈرتے نہیں، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبوت کی ذمہ داری دے رکھی ہے، یہ دین لوگوں تک پہنچانا، سمجھانا، پیار محبت سے، شفقت ہمدردی سے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور خدا پیغمبروں کے دل میں اپنی امت کی بے پناہ محبت ڈال دیتا ہے، بے پناہ محبت ڈال دیتا ہے، اور وہ اس کے پیچھے کھپتے رہتے، لگتے رہتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبوت ملنے سے پہلے آپ کو الصادق الامین لوگ کہتے تھے، ہاں، مکے کی سرکار آتی تھی، کیسے آتی ہے؟ ہاں، اور اس کے اندر دو بوڑی کی آتی نہیں تھی، آپ مسجد مکہ المکرمہ کے ایک سرکار آتی تھی، اور مکہ یہ ام القریٰ تھا، عرب حجاز مقدس کے تمام شہروں کا کیپٹل حرم بنا، اور سارے عرب حجاز مقدس کے اور آس پاس کے علاقوں کے دور دور تک کے سارے عرب اہل حرم کو مانتے تھے۔ کس کو مانتے تھے؟ اہل حرم کو مانتے تھے۔ جب اللہ نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کر دیا اور اس کا قصہ جب عرب میں پھیل گیا تو عرب کے اندر قریش کے قافلے تجارت کے لیے امن کے ساتھ چلتے تھے، لوگ ڈرتے تھے، تو لوٹ مار کا زمانہ تھا، عربوں کا بڑا پیشہ ہی لوٹ مار تھا، ان کی روزی کا بڑا پیشہ یہی تھا، دھندا، لوٹو مارو لے لو چھینو، اور لڑاکو تھی، بہادر تھی، کوئی قافلہ سلامت نہیں گزر سکتا، لیکن مکہ المکرمہ سے جب قریش کا قافلہ نکلتا تو کوئی سے نہیں چھیڑتا تھا۔ جب لوگ سن چکے تھے کہ یہ اہل حرم ہے اور اللہ نے حرم کی حفاظت کے لیے پرندوں کو بھیج کر ابرہہ جیسی بڑی طاقت، جس کے پاس ہاتھی کی طاقت تھی، اتنی بڑی طاقت کو اللہ نے نیست و نابود کر دیا، یہ وہاں سے نکلے ہیں، اگر ان کے قافلے کو چھیڑا جائے گا تو ہمارا حال بھی ابرہہ جیسا ہوگا۔ لوگ ڈرتے تھے، قریش کے قافلے کے اطمینان سے چلتے تھے، قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت، اللہ نے اپنا احسان شمار کیا، احسان ہے الذی اطعمہم من جوع
वआमनहुम मिन खौफ, लोग भूखे मर रहे हैं, हमने तुमको खिलाया। लोग कांप रहे हैं, लरज रहे हैं, डर रहे हैं, सहम रहे हैं, अमन नहीं है, और हमने तुमको खौफ से नहीं रखा। अल्लाह ने आसान शुमार किया कुरैश को, मेरी नेमत है। वो मुकद्दस जगह, वो हरम और वो मुकद्दस शहर, और उस शहर के अंदर किसी का लक़ब अस्सादिकुल अमीन नहीं, किसी को कोई अमानतदार और सच्चा नहीं कहता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते, इतनी बड़ी आपकी इज्जत है, और जब दीन की मेहनत की जिम्मेदारी दी गई तो आपने उस इज्जत को दांव पर लगा दिया। क्या हुआ? लोग आपको कहने लगे झूठा, लोग आपसे कहने लगे काहिन है, झूठी से, लोग आपको कहने लगे साहिर है, जादूगर है, लोग आपको कहने लगे मजनून है, पागल है, लोग आपसे कहने लगे ये तो अगले आसमानी यहूद और नसारा की किताबें कहीं से सुनकर आया है और इसकी अरबी वर्दी बना बना कर हमको कुरान के लेवल से सुनाता है। ये सब चीजें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। तो ये ज़बानी तकलीफें हैं, और जिस्मानी तकलीफें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसी को जितना मुझे अल्लाह के बारे में ईज़ा तकलीफ पहुंचाएगी उतना किसी को नहीं सिखाया, किसी पैगंबर को नहीं सिखाया। ज़बान की तकलीफ और जिस्मानी तकलीफ, ये सबसे इस बुनियाद ये थी कि आपको लोगों की जिंदगियां आबाद करने की एक चीज दी गई, और आप इसे बड़ी शफ़क़त से, मोहब्बत से लोगों को समझा रहे हैं, लोगों की तमाम तकलीफें सह रहे हैं, हालात झेल रहे हैं, और लोगों से भाई एक बात मेरे से तो मेरे भाई, जिंदगियां आबाद करने की ये चीज अल्लाह ने हर पैगंबर को दी, और हर पैगंबर ने इसको अपनी इज्जत, अपना जान, अपना माल, अपना सब, अपना खानदान, सब कुछ जाकर के अपना वतन दांव पर लगाकर इसको लोगों तक पहुंचाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वतन की दांव पर लगाया और किसी हिजरत कर। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा गया कि छोड़ो शहर, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा गया छोड़ो शहर, लाके छुड़वाया गया पैगंबरों से, पैदा कहीं और ये काम कहीं और किया, कब्र कहीं पर। हालांकि वतन से मोहब्बत ये इंसान की फितरत है। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के मौके पर छुपते छुपाते जब मारूफ आम शाहरा पर तशरीफ लाए, जहां से मक्का मदीना के काफिले आना जाना हुआ करता था, जब आप छुपते छुपाते उस नए रोड पर आ गए तो आपने मक्कातुल मुकर्रमा का रुख करके फरमाया कि मक्का तो इतना अच्छा शहर है, लेकिन क्या करूं तेरे बाशिंदे चैन से रहने नहीं देते, काम नहीं कर सकते। आपको वतन की याद अंदर से सता है, वतन की दांव पर लगाया। बात यह है कि एक चीज जिंदगियां बनाने के लिए, वो क्या है जिससे जिंदगी आबाद होती है, और जिसके न होने पर जिंदगी बर्बाद हो जाती है। दुनिया आबाद होती है, आखिरत आबाद हो जाती है, और न होने पर दुनिया बर्बाद हो जाती है, आखिरत बर्बाद हो जाती है। वो ईमान और अमल सालेह है। क्या है? ईमान और देखिए अल्लाह की ज़ात और सिफात का यकीन, अल्लाह को ऐसे मानना जैसे वो है, और उसको मानने का जैसा हक है, अल्लाह वैसे मान, वो एक है, अपनी ज़ात और सिफात है। इसका न कोई बाप है, इसका कोई बेटा है, न इसका कोई खानदान है, न इसका कोई उम्र कबीला है। हाँ, अल्लाह की बीवी है, न अल्लाह के कोई रिश्तेदार है, न अल्लाह का कोई भागीदार है, वो अकेला है, हमेशा है, अज़ल अब हमेशा रहेगा। उसने सबको पैदा किया, उसको किसी ने नहीं पैदा किया। वो निरंजन है, निराकार है, हर सिमत के अंदर मौजूद है, वो किसी सिमत का मौका है। अल्लाह की ज़ात तमाम कमाल की सिफतें जितनी हो सकती हैं वो सब अल्लाह की ज़ात के अंदर मौजूद है। दुनिया में जितनी आखिरत से कमाल जितनी चीजें हैं वो सब अल्लाह की ज़ात में, और वो तारा शान होने तने तन्हा इस कायनात को उसने पैदा किया, तने तन्हा पैदा किया, किसी की मदद नहीं, किसी की फरिश्ते की
آسمان زمین چاند سورج ستارے سمندر ریگستان دریا ندیاں پہاڑ سروور تالاب گاؤں دیہات شہر انسان چرند پرند درند سب جنگلات یہ سب چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے کر اس کے عمر سے اس کے حکم سے اور ہر چیز کو اللہ نے اس کا روپ اس کا رنگ اس کی شکل اس کی صورت اس کی آواز کا فرمائی جو اس کے لیے مناسب ہے. ہر ایک کو اللہ نے اسی طرح بنا جو اس کے لیے مناسب ہے. سانپ کو سانپ ہی بنایا اور اس رنگ میں بنایا جو اس کے لیے مناسب ہے. بچھو کو بچھو رنگ میں بنایا اور اسی شکل میں ڈیزائن میں بنایا جس ڈیزائن میں اس کو پیدا کرنا اللہ کیا مناسب ہے. ہاتھی کو ہاتھی کی طرح بنایا شیر چیتے کو شیر چیتے کی طرح بنایا. اس نے پہاڑ کو پہاڑ کی طرح بنایا پانی کو پانی کی طرح بنایا ہوا آکسیجن کو اس نے اسی طریقے سے بنایا اور اس نے بنانے میں کسی مٹیریل کو استعمال نہیں کیا. اللہ نے کسی مادے مٹیریل کو اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا. اس نے اکیلے میں اتنی بڑی طاقت وہ اللہ ہے. ہاں جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی باغڈور ہے کوئی چیز کائنات کی خدا کے علم سے باہر نہیں ہو سکتی. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ہر چیز کو اللہ کا علم محیط ہے. کوئی کتنے اندھیرے میں ہو نہیں چھپ سکتی ہے. کوئی کتنی بلندی پر چلی جاوے کا نہیں چھپ سکتی ہے. کوئی سمندر کی گہرائی میں چلی جاوے کا چھپ نہیں سکتی ہے. اللہ سے کوئی چیز گوچر نہیں ہو سکتی ہے. ہر چیز اللہ کے علم ہے. ایسا اس کا علم محیط اولین کی ہر حالت کو وہ جانتا ہے آخرین کی ساری حالت کو جانتا ہے موجودہ ساری کی ساری اونچ نیچ سے اللہ واقف ہے. ہاں خدا پاک کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں اس کی قدرت سے کوئی باہر نہیں. خدا پاک جس کو پیدا کرتا ہے اس کو وہ کھلاتا ہے. پیدا کر کے روزی کا نظام بندوں کے حوالے نہیں کر دیا کہ جو چاہے کر لو اپنے طور سے روزی تلاش کرو. نہیں روزی روٹی کا نظام اسی نے بنایا کھلانے کا پلانے کا جس کو جیسا چاہیے جس طریقے سے چاہیے اللہ کھلاتا ہے. اس کو کھلاتا ہے ہر مخلوق کو کھلاتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ ہے اس اللہ کا یقین دل کے اندر اس نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس امت پر سب سے زیادہ شفیع سب سے زیادہ مہربان. ہاں ہمارے ماں باپ سے ہم پر مہربان کوئی ہے ہمارے نبی. ہر ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کی فطری چیز ہے. محبت ہونا فطری چیز ہے. جانوروں تک پہ اللہ نے یہ چیز رکھی ہے. شیرکی سے جیسے درندے بھی اور ان میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے. لیکن جتنی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے شہری سے دیہاتی سے اس امت کے کالے سے گورے سے ان پڑھ سے جاہل سے پڑھے لکھے سے اور گناہ سے گناہ گنہگار سے گنہگار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محبت ہے اتنی محبت اس گنہگار سے اس کے ماں باپ کو بھی نہیں. نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اس سے بڑھ کر قرآن کہتا ہے کہ ماں باپ تو بہت دور کی بات رہی چلے گئے تو کوئی نہیں. آدمی اپنی ذات کو جتنا چاہتا ہے اپنی ذات سے جتنا محبت کرتا ہے کہ اس سے زیادہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے آپ سے ہے. بھائی میں اپنی ذات سے بہت محبت کروں گا ہے کہ نہیں. تو آدمی ہر کام میں اپنا ہی بیت دیکھتا ہے اپنا ہی فائدہ دیکھتا ہے. لوگ کہتا ہے جات رکھو مان کیا مطلب ہمیشہ اپنا ہی سنتا ہے دوسرے کا نہیں سنتا ہے. یہ جات رکھا ہر ایک آدمی ہے. ہاں یہ مسجد میں بیٹھے اللہ نہ کریے اچھا دھیرے زلزلہ اجتماع میں تو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ حضرت یہاں بیٹھے ہیں مفتی صاحب بیٹھے ہیں آپ سب بات بیٹھے ہیں. ہاں کوئی میرا ہاتھ پکڑ نہیں وہ انسانی فطرت ہے. ذات رکھا ہونا اپنی ذات کو چاہنا سب سے زیادہ چاہنا. 84 میں بھوپال میں گیس کانڈ ہوا مائیں بچوں کو چھوڑ کر بچوں کی لاشیں یا آگے چل کر ماؤں کی لاشیں ماں نے بچوں کی انگلیاں چھوڑ دی. حالانکہ ماں کی ممتا دنیا میں لاجواب ہے. لیکن جب ذات پر بات آتی ہے تو آدمی کسی کو نہیں دیکھتا ہے. تو ہر ایک آدمی کو اپنی ذات سے انہد محبت ہوتی ہے. میں آپ اپنی ذات کو کیا چاہتے ہیں اس سے زیادہ میرے آپ کے نبی ہم کو چاہتے ہیں. اتنی زیادہ آپ کو ہم سے محبت ہے. آپ امت کی ذرا سی تکلیف کو گوارا نہیں کر سکتے. اس لیے محشر کے میدان میں
سب کی آواز نفسی نفسی کی ہوگی. ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر امتی کی آواز, محبت اندر سے. اللہ نے اس نبی کی زندگی کو اور ان کے بتائے ہوئے اعمال کو, ان کی سنتوں کو, ان کے طریقوں کو اللہ نے پسند کیا, اور اس امت کی زندگیوں کے آباد اور برباد ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو معیار قائم کیا. یہ معیار ہے جس میں جتنا محمدی بنا ہوگا وہ اتنا آباد ہوگا, اور جو جتنا محمدی بنے سے دور ہوگا اتنا برباد ہوگا. لباس میں, شکل میں, صورت میں, کھانے میں, پینے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, چلنے میں, ہر چیز میں. اعمال ایمان کے ساتھ حضور صلی اللہ کی ذات و صفات کا یقین, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے برحق ہونے کا یقین, اور آپ کے طریقوں میں 100% کامیابی کا یقین. اور اسی نبی نے ہم کو بتایا آخرت ہے, اس نبی نے ہمیں سمجھایا کیا ہے برو, قیامت. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. ہاں آپ جب کہتے ہیں لوگوں سے قیامت, تو لوگ کہتے ہیں یسألونک عن الساعة ایان مرساها. آپ اپنے مجمع میں, اپنی مجلسوں میں جب قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں وہ لوگ پوچھتے ہیں یہ ہوگا کب, بتائیے ہوگا کب. یسألونک عن الساعة ایان مرساها وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ایمان کہتے ہیں یہ بتائیں. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ. لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں, بڑی خبر کے بارے میں. ان کو ابھی تھوڑے دنوں کے بعد پتا چل جائے گا کیا ہے. ہاں, پیغمبروں کو جھوٹا کہتے تھے. پیغمبر کو کہتے تھے بہت اتراتا ہے. کیا کہتے تھے پیغمبروں کو, ان کی امتیں بہت جھوٹا اتراتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ کل جانیں, کل پتہ چل جائے گا کون جھوٹا ہے اور کون اتراتا ہے. کل پتہ چل جائے گا. یہ قیامت. اور اس کو پیغمبر ایسے سمجھاتے تھے جیسے یہاں حضور نے فرمایا وہ اس کو وسعت کہتے ہیں, میں اور قیامت اس طرح, میں اور قیامت جیسے یہ انگلی دوسری انگلی کے پاس ہے, ایسے آپ اشارہ کر کے سمجھایا کہ میں اور قیامت ایسے ایسے ایسے. کہ کیا ہے, یہ پوری کائنات کو جمع کرنے کا دین ہے. کیا ہوگا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ فردن فردن, ایک ایک آدمی کو بلائے گا. کیسے فردن, کوڑا نہیں, فردن فردن. کوئی شہر نہیں, پورا گاؤں نہیں, پورا محلہ نہیں, سوسائٹی نہیں, پورا خاندان نہیں, ایک ایک اٹھ کے آیا, ایک تو یہاں سے کھڑا. اور کیا کریں گے, نکالو نام ہے ہمارے سے, کھولو دفتر کھولو اس کا. ووجدوا ما عملوا حاضرا, اپنا کیا وہ سب کچھ نکال. لو كان ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا الا احصاها. انسان اسے دیکھ کر کہے گا یہ کیا ہے, میری سیکنڈ کی لمحے کی بات اس کو نہیں. میں نے کوئی چھوٹی بھول کی ہے تو بھی لکھی ہوئی ہے, کوئی بڑا گناہ کر دیا تو وہ بھی نہیں, میں نے چھوٹی نیکی کی ہے کہ یہ بھی ہے, بڑی نیکی سب اس میں. اللہ کہے گا انصاف کی طرح میں رکھو بولو. فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. نیکی پیکی کے دفتر کو اللہ, نیکی بدی کے دفتر کو خدا پاک محشر کے میدان میں رکھے گا. پڑھو بس. یہ موقع ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی کو یاد نہیں کرے. عائشہ صدیقہ نے پوچھا آپ یاد بھی کریں گے, کہ یہ موقع ہوگا جس میں کوئی یاد نہیں کرے گا, کیونکہ رزلٹ نتیجہ ہے اس کا. یوں ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے, یوں ہوتا ہے. کیا اب فردن فردن کیسا کرو, کسی کی ہمت نہیں ہے اللہ سے سفارش کرنے کی, کسی کی ہمت نہیں ہے. اور اس موقع پر کوئی سفارش نہیں کرے گا, کوئی نہیں کرے گا. جو خاموش, پورا مجمع خاموش. فلا تسمع الا همسا, پیروں کی آہٹ کے سوا کسی چیز کی آواز نہیں, سناٹا حشر کے میدان میں. وہ آخرت فیصلہ کر دیا یہ داہنے والوں میں ہے یا بائیں والوں میں ہے. اور قرآن سے واقعہ اللہ نے 3 طبقے لوگوں کے ذکر کیا ہے.
السابقون الاولون، سبقت کرنے والے، آگے چلنے والے، بے حساب کتاب نکل جانے والے، جن سے حساب کتاب نہیں۔ ایک اصحاب الیمین ہے، ہلکا پھلکا حساب ہے۔ کیسا ہے؟ ہلکا پھلکا حساب ہے۔ اور اصحاب الشمال، جن کے نام اعمال کی کو بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ تو مر گیا، کوئی نہیں بچا سکے گا اس کو، نہ اس کا باپ، نہ اس کا بیٹا، نہ اس کی بیوی، نہ اس کا خاندان، نہ اس کے دوست، نہ اس کے یار۔ اس آخرت کو پیغمبر نے سمجھا، ہر پیغمبر نے سمجھا، میرے آپ کے نبی نے سمجھا، قرآن نے اس کے نام بدل بدل کر اس کو سمجھا ہے۔ کبھی قرآن کہتا ہے ازفت الازفہ، ہاں کبھی اللہ کے اذا وقعت الواقعہ، اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ، اور اللہ تعالیٰ کبھی اس کو الگ الگ عنوان سے اس کی تعبیرات، پورے قرآن میں قیامت کی جتنی تعبیرات ہے اتنی تعبیرات کسی چیز سے نہیں۔ اللہ سمجھاتا ہے یہ یوم التغابن، قرآن کہتا ہے پورے نام، اس نام سے قرآن میں 28 بار کی سورت نازل ہوئی۔ یوم التغابن، یہ ہار جیت کا دن ہے۔ ایک مجمع بازی جیت جائے گا، ایک مجمع زندگی کی بازی کو ہار جائے گا۔ جو ہار گا اس کی طرف کسی کو ہمدردی نہیں ہوگی، اور دور کو بھی نہیں ہوگی، سخت دور کرو۔ میرے بھائی یہ 3 چیزیں ہیں جو ہر پیغمبر، ایمان کی یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں۔ ہاں جب یہ اندر پکتا ہے، یہ اندر بنتا ہے، تو اس کا اثر زندگی کے اندر کیا ہوتا ہے بولو؟ پھر نیکی کے اعمال کی اللہ کی طرف سے توفیق، پھر نمازوں کا اہتمام کیا ملے گا بولو؟ نماز کیا ہے؟ اللہ سے سرگوشی، اللہ سے بات چیت ہے۔ یہ پارٹ ٹائم کی نماز کوئی میرے دوستوں بھائیوں کوئی پریڈ نہیں ہے، یہ کوئی روٹین چیز نہیں ہے۔ جب بندہ ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے رب، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتا ہے اثنانی علی عبدی، میرے بندے نے میرے بخار کیے، میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری وضو کی۔ یہ بات چیت ہو رہی اللہ کی۔ نماز اس امت کو سب سے بڑی چیز نماز ہے، عبادت کے دین میں سب سے بڑی چیز نماز ہے، جس کا زندگی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا، صحابہ نے اہتمام کیا، اور بے شمار اس کے فضائل بیان فرمائے کہ وضو کر کے گھر سے چلا، وہ گھر کی طرف مسجد کی طرف چلا، ارے وہ مسجد کی طرف نہیں چلا، وہ ایسا ہے جیسے احرام باندھ کر حج کو چلا۔ احرام باندھ کر کہاں چلا؟ حج کو چلا۔ وضو کر کے مسجد کی طرف کیا ہے؟ اس کا ایک ایک قدم اس کے گناہ کو معاف کر دے گا، اس کا ایک ایک قدم گناہ معاف کر دے گا۔ یہ اندھیرے میں جا رہا ہے، کوئی بات نہیں، بشر المساکین فی الظلم بدون دام یوم القیامہ، اور اندھیری رات میں مسجدوں کی طرف چلنے والوں کو قیامت کے دن کامل نور کی بشارت دے گا۔ اور جب فجر میں اندھیرے مسجد پہ جا، عشاء میں اندھیرے مسجد پہ جا کہ بشارت دے دو کل ان کو کامل پورا نور ملے گا، کام ملے گا، اور الصلاۃ کا ملے گا، کام ملے گا جس میں ہر آدمی اپنے نور سے چلے گا، اللہ نے کوئی بھڑ نہیں مارے گا، ہاں ہر ایک آدمی اپنے ایمان کے نور سے چلے گا۔ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا نور نیچے سے لے کر اوپر تک ہے، بعضوں کا اونٹوں جیسا، بعضوں کا قد و قامت جیسا، روایات میں ہے ایسا بھی آدمی ہوگا عمل کا ہوتا، اس کا نور اس کے انگوٹھے کے ناخن جتنا ہوگا وہ اس پر چلے گا۔ یہ نور ہے کیا ہے؟ نماز۔ راتوں میں چلو، پیدل چلنے والے اندھیری راتوں میں نماز کا احترام زندگی میں، جان والی نماز۔ کیسی نماز ہے؟ کھوکھلی نہیں، کھوکھلی نماز ہے۔ ابھی برسوں کا نمازی ہے لیکن نماز گناہ سے ملتی ہے، برسوں کا نمازی ہے نماز بے حیائی سے ملتی ہے، برسوں کا نماز کیوں؟ کھوکھلی ہے، کھوکھلی۔ راجات میں ہیں اللہ نے 3 چیزیں اپنے ہاتھ سے لکھی، آدم کے پتلے تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا، اور جنت عدن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنا۔ خدا نے اس کے سارا ڈیکوریشن اندر کا کر دیا۔ جب تیار ہو گئی جنت، اللہ نے سے کہا تکلمی ہو، جنت کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا
بول کیا بولتی ہے؟ اس نے کہا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مسلمان مراد کو پہنچ گئے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع خضوع کرتے ہیں، جان سے نماز پڑھتے ہیں، جان بڑی نماز دیکھیے یہ نیکی ہے۔ جب تک آدمی میرے بھائی اس کے فضائل کے علم کا استحضار نہیں کرے گا اور ذکر کے راستے سے اس کا دھیان پیدا نہیں کرے گا، آدمی کی نماز کے اندر خشوع نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ فضائل اس امت کو دیے گئے، سنو اس کا یقین پیدا کرو، یہ ہوگا۔ ذکر دیا گیا اس امت کو، تسبیحات دی گئی، پڑھو اس کو۔ سبحان اللہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات میں کہا تھا نا کہ سبحان اللہ کیا ہے؟ کہ جنت کی زمین چچر میدان ہے، اس کے طرف سبحان اللہ، ایک مومن یہاں بولتا ہے سبحان اللہ، وہاں اس کا ایک درخت لگتا ہے الحمدللہ، دوسرا لگا لا الہ الا اللہ، تیسرا لگا اللہ اکبر، چوتھا لگا، یہ دھڑا دھڑ پڑتا ہے تو دھڑا دھڑ درخت لگتے ہیں۔ کیا لگ رہے ہیں؟ جنت پہ درخت لگ رہے سے جنت اس کے دور اپنی استحضار کے ساتھ، اللہ کے دھیان کے ساتھ۔ تسبیح کیا چیز ہے؟ اللہ کی پاکی ہے، مخلوق ساری کی مخلوق، ساری مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ سب کا حدیث ہے امام کی سماعت دین میں کوئی چیز نہیں ہے ایسی، یہ کرسی یہ بھی تسبیح پڑھتی ہے، یہ مائک بولتا ہے لیکن یہ تسبیح پڑھتا ہے، یہ وہ بھی تسبیح پڑھتی ہے، میرا کرتا بھی تسبیح پڑھتا ہے، دیوار بھی تسبیح پڑھتی ہے، ہر چیز تسبیح پڑھتی ہے۔ اس کی حیات اسی تسبیح کے ساتھ ہے۔ روایات میں لکھا ہے درخت کے پتے تسبیح پڑھتے ہیں، جب اس کی موت آتی ہے وہ تسبیح بند کرتا ہے، اللہ اس کو موت دے دیتا ہے، وہ خوش ہو کر زمین پر گر جاتا ہے۔ اللہ کی تسبیح، استغفار پڑھا ہے، کیا کریں؟ استغفار، توبہ، گناہوں کی معافی۔ اللہ نے ہمیں ایسے اعمال دیے، ایسی نیکیاں دی ہے کہ آدمی نیکی کرے گا، نیکی کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا جائے گا، معاف کرتا جائے گا۔ روایات میں ہے ایک آدمی وضو کرتا ہے، جب ہاتھ چہرہ دھوتا ہے تو کب اس کی آنکھوں سے جو گناہ ہو گئے ہیں وہ آنکھ سے نکلتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے کی ہوئے خطائیں نکلتی ہے، پیر دھوتا ہے تو پیر سے کی ہوئے گناہ نکلتے ہیں۔ کیا ہوگا؟ گناہ صاف ہوگا۔ اتنا حسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی ہیں۔ دو چیزیں، ایمان اور نیکی کی زندگی، گناہ کی زندگی نہیں، یہ کیوں؟ یہ بغاوت کی زندگی ہے، اور باقی اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو فرما بردار پسند ہے۔ جی اللہ کو فرما بردار پسند ہے۔ اپنی اولاد باقی ہو جاتی ہے تو آپ کی گھر میں جگہ نہیں دیتا، نکال دیتا، چل نکل یہاں سے، کہیں جاؤ، کہیں سارا تلاش کرنا۔ دکان کا نوکر باقی ہو جاتا ہے تو آپ حساب کر کے نکال دیتا، چل نکل، دوسرا کوئی مل جائے گا۔ يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ اللہ کہتا ہے بغاوت کرنی ہے، زمین آسمان سے باہر نکل جاؤ۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اے انسان و جنات، بغاوت کرنی ہے، باہر نکل جاؤ، آسمان میرا ہے، زمین میری ہے، میری زمین پر میری آسمان کی چھت کے نیچے رہ کر میری نافرمانی کرو گے، نماز چھوڑ دو گے، مجھے یاد نہیں کرو گے، قرآن کو نہیں ہاتھ لگاؤ گے، مجھے یاد نہیں کرو گے، قرآن نہیں پڑھو گے، مجھ سے مانگو گے نہیں۔ اگر یہ سب چیزیں پسند نہیں تو چھوڑو، بھاگو یہاں سے، چلے جاؤ، کہیں جاؤ۔ کہاں جائے گا؟ بولو کہاں جائے گا؟ جا بھی نہیں سکتا۔ یہ ایمان اور نیکی کی بنانے کی محنت ہے، تبلیغ کی محنت ہے۔ ایمان بھی بنے اور اندر نیکی کا دایا بھی بنے۔ کیا بنے؟ نیکی کا دایا، کہ نیکی ہر شعبے کی، عبادت کی نیکی، معاشرت کی نیکی، معاملات کی نیکی، اخلاق کی لائن کی نیکی، ساری نیکی، یہ دایا اندر کہ جتنا ایمان اندر سے بنے گا، آدمی میرے دوستوں بھائیوں، ہاں معاشرت اور معاملات کے دین کو بھی درست کرے، یہ حق نہیں مارے گا کسی کا۔ حضرت رسول اللہ فرماتے تھے کہ اکرام المسلم کیا ہے؟ حضرت فرماتے تھے اکرام المسلم دو چیزیں ہیں، اس نے معاشرت اور اس نے معاملات۔ ماں باپ کے ساتھ، میری ماں ہے، میرا باپ، میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، اور بھی ان کے ساتھ اس نے معاشرت کیا جائے گا، عزت دے گا، اکرام دے گا، خدمت کرے گا، خدا نے دیا ہے، راحت پہنچائے گا، تکلیف بھی پہنچائے گا، ماں باپ کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لے لے گا، ہاں بیوی کی راحت پہنچا کر اپنے بیوی کے دل کے اندر عزت بنا لے، اور ایسی عزت کہ کلمہ شریف کے میدان میں اللہ تعالیٰ
آدمی کے حقوق کے بارے میں سب سے پہلے اس کی بیوی سے پوچھے گا بندوں کے حقوق کے، بول تیرا میاں کیسا ہے، پہلے کسے پوچھا جائے گا؟ بولو تو یہی تو پہلو میں سوچنی ہے، یہی تو گھر میں جانتی ہے سب کچھ، بات سمجھے نا؟ یہ جتنا مجھے آپ کو جانتی اتنا کوئی نہیں جانتا. اور بات تو لوگ کہتے ہیں نواز صاحب ہے، حاجی صاحب ہے، ڈھکنے صاحب ہے، گھر کی بیوی سے پوچھ یہ کیسا ہے. یہ پہلو میں سوچی، اسے سب پتا ہے. اللہ اسی سے محشر کے میدان میں کھڑا کر کے پوچھے گا کہ یہ کیسا خبر ہے. اور اس کے بادشاہ عاشرہن بالمعروف، اللہ کہتا ہے بیویوں کے ساتھ نیکی کے راستے سے معاشرت کیا ہو. ہاں ٹھیک ہے، کوئی تکلیف پہنچائے میرے کو جانے دو، یہ دنیا کا معاملہ ہے. پھر ہمیشہ کی راحت، تھوڑے دن کی تکلیف. یہ دل بھی ایسا ہے، کوئی نہ غصہ ہوتا ہے، پھر ادھر کام کے اندر لگا تو کیا ہو جائے، بولو بھول بھی جاتا ہے، غصہ اتر بھی جاتا ہے، کروایا جائے گا. حضور نے تو غصے کا علاج بھی بتایا ہے کہ یار لاہور پڑے، اعوذ باللہ، اس سے بھی قابو میں نہ ہو تو آپ نے وضو کر لیں، اس سے بھی قابو میں سو جاؤ. لیکن غصے کے تقاضے پر عمل نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ غصہ کرے گا یہ کسی کو حق کے مارے بغیر واپس نہیں آئے. بیوی سے اس نے معاملہ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. اس سے ہمیں ابھی پیغمبروں کے قصے سنائے گئے. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی نے زمین دی، اس نے خریدنے کے بعد اس نے کسی جگہ سے کھولا، اندر سے صندوق نکلا، سونا بھرا ہوا. خریدار بیچنے والے کے پاس کہ بھائی میں نے زمین خریدی، یہ اقسا نکلا، تم لے لو اس کو. ہمارے ہاتھ کا کیا کرنا ضرور چاہیے، ضرور کیا بولتے اس کو ضرور چاہیے. وہ بیچنے والے نے کہا میں نے زمین بیچ دی تو پاتال تک تم کو بیچ دی، سب تمہارا. وہ کہتا ہے دے دو، بولے نہیں، وہ لے لو کر نہیں لیتا. داؤد علیہ السلام کے پاس اللہ نے آپ کو بہترین فیصلہ کرنے کا انداز تھا. اپنے دونوں کی بات سننے کے بعد دونوں کی نیک طبیعت سنے، دیکھو یہ حسن معاملات. تیری اولاد سے کون ہے؟ چھوڑا ہے. تیری اولاد سے کیا ہے؟ چھوڑی. چلو دونوں کا نکاح ہوا اور یہ اس کو دے دو، تو بھی راضی یہ بھی راضی، اور دونوں میاں تیرا بچہ بھی خوش، تیری بچی بھی خوش. اس کے معاملہ یہ نیکی ہے. خالی نماز پڑھ لینا نیکی نہیں ہے، مومن کے دل کو خوش کرنا یہ بھی نیکی ہے، بڑی نیکی. خدمت، لوگوں کو اپنی ذات سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے بول سے لوگوں کو راحت پہنچائے. اللہ نے مال دے کر راحت پہنچا، خدا کی مخلوق. خدا نے جان دے رکھی خدمت کر کے لوگوں کو راحت پہنچا. ایک گلاس پانی کا احسان کل محشر کے میدان میں اگے گا. ایک گلاس پانی کا. روایات میں ہے حساب کتاب نمٹ گئے، اہل جنت اہل جہنم طے ہو گئے. مسلمانوں کے اندر بھی اہل جہنم ہے. اللہ تعالیٰ بڑا قریب ہے، کیونکہ اس نے تو اس کی تو صفت رحیم رحم 99 حصے کیسی بولو ایک دنیا میں اتاری ہے، 99 اپنے پاس رکھی ہے 100 میں سے ایک بھی پوری نہیں ہے. اس میں اسی وجہ سے ماں اپنے بچوں سے شفقت کرتی ہے، پرندہ اپنے چوزوں سے محبت کرتا ہے، نہیں جاتا اسے چھوڑ کر. ہاں ماں بھوکے رہتی بچے کو کھلاتی. وہ کیسے کہ وہ رحم کا مادہ پوری مخلوق میں اولین آخرین اللہ نے تقسیم کر دی. اور 99 رحمت نے وہ اس دن کو لے محشر کے میدان میں، اور اس کی الگ الگ صورتیں ہوں گی. ایک مرتبہ رحم کرنے پر آئے گا، معاف کرنے پر آ جائے گا. چلو ماں، چلو ماں، چلو ماں، یہ کما، یہ کما، یہ کما، یہ کما، یہ ماں. روایات میں ہے کہ فرعون اور قارون اور حامان یہ بھی سوچ میں پڑنے میں لگتا اپنا بھی نمبر لگ جائے گا. معاف کرنے پر آئے، معاف کرنا جاؤ جنت میں جاؤ. امام معلوم نے ایک طبقہ جنت میں جانے والوں کو اللہ ہے، دوزخ میں جانے والوں کو بھی کروا ٹھہر جاؤ، دونوں کی صفیں کراؤ اور لمبی صفیں کر دی جائے. آمنا سامنا کراؤ، آمنا سامنا منہ کر دیا جائے.
اعلان کروائے گا اللہ تعالیٰ، ارے سنو اہل جنت سنو، اللہ ہے کیا کرے سنو، یہ اہل دوزخ میں سے جس آدمی نے تم پر ذرا سا بھی احسان کیا ہو تم اس کی سفارش کر لو، میں اس کی سفارش قبول کروں نہیں جانے دیں، حساب کر دیا پانی کا پانی کا پانی، آپ اپنی رحم اپنا رحم ظاہر کریں، خدمت ہوتی ہے، گرام مسلم ہمارے ایسے نہیں ہیں، چوتھا نمبر ہماری تبلیغ کا یہ ہے خدمت کرو، ان جان مال سے اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچاؤ، ہاں اسے سمیٹ کر بیٹھ کر مت رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا، خدمت کو یہ مزاج نہیں بنایا، صحابہ نے اس لیے بھوکے پیاسے جان دیتے لیکن لوگوں کو دینا پسند کیا، خود بھوکے رہے، شیخ کے فضائل کی حکایت میں صاحب قصہ لکھا ہے، سیری پایا 7 گھروں میں ہو کر پھر واپس آیا، دوسروں کو ترجیح تو لانے دیا، کھلاؤ پلاؤ، لوگوں کو راحت پہنچاؤ، یہ اگے گا، یہ احسان اگے گا، اللہ کا فائدہ ہے، وما جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف احسان ہی ہے، اپکار کا بدلہ صرف اپکار ہے، تم دنیا میں اپکار کرو، اس کا بدلہ اللہ اوپر ادا کیسے کرے گا؟ کہ روایات میں ہے کہ اہل دوزخ میں سے ایک آدمی کہے گا اہل جنت کے آدمی سے، اے بھائی پہچانتا ہے؟ ارے پہچانتا نہیں مجھے، ارے تو نے پانی مانگا تھا نا، میں نے ایک گلاس پانی پلایا تھا، چھوڑو تو وہ ہے پانی پلایا تھا، ہے نا اس نے پانی پلایا، لے جائے اس کو جنت میں اپنے ساتھ، اتنا ایک گلاس پانی پی لیا، میرے بھائیوں اللہ نے محنت پہ رکھی ہے، نیکی بناؤ، نیکی محنت ہوا ہے، اندر کلمہ بناؤ، اندر یقین بناؤ، اور اس یقین کی برکت سے زندگی کو نیکی پر لاؤ، اور گناہ کرتے کرتے آدمی کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، گناہ کرتے کرتے اللہ کی آدمی نافرمان بھی کیا جاتا ہے، وَإِنَّ الرَّجُلَ يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کی فہرست میں اس کو لکھا جاتا ہے جھوٹ آدمی، نافرمان فرشتے لکھ دو یہ نافرمان آدمی، ایسا لکھا جس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اس لیے میرے بھائیوں یہ زندگی بڑی بڑی قیمتی ہے، یہ نیکی کمانے کے لیے، آخرت آباد کرنے کے لیے ہے، صرف اپنی نہیں اپنی جان مال کو لوگوں پر لگاؤ خدا کے دین کی محنت کے راستے سے، کہ امت پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ امت کو نیکی کا راستہ دکھائے، یہ جان مال لگاؤ، ہاں مسلمانوں پر لگاؤ، یہاں لگاؤ، علاقوں میں لگاؤ، ملکوں میں لگاؤ، نکلو 4 مہینے اور لوگوں پر گشت کر کے محنت کر کے لوگوں کو سمجھاؤ، ہاں اس پر جو جان مال لگے گا خدا وحدہ لا شریک لہ، اس سے بڑا احسان امت پر کوئی نہیں ہو سکتا، کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کی سنت ہے، پیغمبر دنیا میں کسی کام کے لیے نہیں آتے، ہاں وہ لوگوں کی بھوک پیاس خالی دور کرنے کے لیے نہیں ہوتے، حالانکہ نبی کا دل وہ بھی ہوتا کہ وہ کھلاتے تھے، پلاتے تھے، پہناتے تھے، مانگنے والے کو نہ نہیں کہتے تھے، نبی کا خود قدر دے کسی کو نہ نہیں، پوری زندگی حضور نے زکات کی ترغیب دی، لیکن آپ پر کبھی کوئی سال ایسا نہ ہے کہ آپ کو زکات واجب، زندگی امت کو آپ نے ترغیب دی زکات نہ دینے کی، وہی نے بیان کی، لیکن آپ پر کبھی وہ دن نہیں آیا کہ آپ کو کیا ہو زکات واجب، کچھ رکھا ہی دیا، تلاوت کیا، دلوایا، صدیق اکبر سے اتنی محبت تھی کہ ان کے مال میں آپ ایسے فیصلہ کرتے تھے جیسے اپنے ذاتی مال میں فیصلہ کرتے، ہاں محبت کی تعلق، صدیق کے پاس اپنا مال سمجھ کر لوگوں کو دکھاتے تھے، صدیق کے پاس اپنے ساتھیوں پر اعتماد، اپنے پاس نہیں، اپنے عثمان کیا بیٹھتے، کیا بیٹھتے، ابو بکر کیا بیٹھتے، عبدالرحمان کو کیا بیٹھتے، وہاں جا آپ بڑا کام کرتے ہیں، یہ نہیں چھوٹے نہیں چلے گا، یہ ہو گیا حضور نے دینا سکتا، یہ آپ کی طبیعت تھی، لیکن سب سے زیادہ آپ نے خرچ کروایا مسلمانوں کو کس کے لیے؟ اپنے دین کی، کس کے لیے بولو؟ سب کچھ لگا، جانے تک لگوا دی، کیا لگوا دی بولو؟ جانے تک لگوا دی، جانے تک لگوا دی، آپ کے جانسار لوگ تھے لیکن جانے تک آپ کو قربان کروا دی، جانے لگے، بدر میں جانے لگے، احد میں جانے لگے، خندق میں لگے، جانے لگوا، حالانکہ یہ نہیں تھا
یہ مطلب جو آپ کے ساتھ وہ آپ سے بے حد محبت کرتا تھا اور آپ ان سے بے حد محبت کرتے تھے. مہاجرین کی جماعت، انصار کی جماعت، ان سے آپ کو بے حد محبت. لیکن آپ نے ان کی جانب بھی لگاؤ، تم نے مال لگوایا اور کیا ہے اپنا عمر لگوائی، جوانی لگائی، وطن لگایا، جان ہے نا، جیو ہے، یہ بھی لگاؤ، خدا کے نام کو لگاؤ. میرے دوستوں بھائیوں، لگانے کے لیے اللہ کے دین کی محنت کا راستہ ہے. یہ مت دیکھو حالات کیا ہے، یہ دیکھو اللہ کا حکم کیا ہے. حالات دیکھتے رہو گے تو حالات تو اللہ کے قبضے میں ہیں، وہ بناتا بھی ہے اور بگاڑتا بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی کہا، تم فرعون کو نہ دیکھو، تم اللہ کے حکم کو دیکھو. ہاں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت دیکھ چکے تھے، ان کو پیدائش کے موقع پر دیکھ چکے. یہ تو وہ تو ان حالات میں پیدا ہوئے جب فرعون کی طرف سے بنو اسرائیل کے ایک ایک بچے کو مارنے کا حکم تھا، اور آپ انہیں دنوں میں پیدا ہوئے. آپ کی ماں نے ان کی جان بچانے کے لیے بکسا ڈال دیا نبی، اور وہ لگ گیا کہاں پر؟ بولو فرعون کیا. جب اس نے ماں نے ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے سے کہا کہ ڈال دے پہلے ہی بھی جب اور وعدہ کیا دو چیزوں کا، ان رادوہ وجعلوہ من المرسلین. سن، ایک تو رہی موت کے منہ میں، لیکن یقین مجھ پر کر کہ میں اس بچے کو تجھ تک واپس لاؤں گا اور اسے پیغمبر بناؤں. دو باتوں کا اللہ نے وعدہ کیا. ان رادوہ وجعلوہ من المرسلین، کہ بچہ تیرے حوالے تیری گود میں ہے. تو یہ موت کے منہ میں جا کہاں لانا میری ہی ذمہ داری. موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ چکے تھے، اپنی قوم سے سمجھا کہ تم یہ نہ دیکھو، تم اللہ کے حکم کو دیکھو. حکم کیا ہے اللہ؟ محمد صاحب خانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے، حالات کو دیکھ کر آدمی چلے گا تو میرے بھائی 2 رکعت نماز بھی نہیں پڑھ سکے گا، اگر پڑھنا بھی مشکل ہو جائے گا. اور اللہ کے حکم کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ حالات کو کس سے رد کر دے گا؟ بولو، حکموں سے رد دے گا. جو اعمال ہم کو دیے گئے ہیں اس میں ہماری دنیا کی بھی آبادی ہے، آخرت کی بھی آبادی ہے. اور میں صاحب فرماتے ہیں ہمارے اسباب تو ہمارے اعمال ہیں. ہمارے اسباب کیا ہے؟ ہمارے اعمال ہیں. اس سے ہماری دنیا بنے گی، اس سے ہماری آخرت بنے گی، ہماری برزخ بنے گی، ہماری قبر بنے گی. اللہ کی شان ہے، ان میں اتنی تاثیر ہے، اتنی طاقت ہے. ان اعمال کو زندگی میں لانے کے لیے 4 مہینے یا آج زندگی میں لاؤ، 4 مہینے بار بار لگاؤ تاکہ ان اعمال کا اندر سے یقین پیدا ہو جائے. بندہ برسوں کا نمازی ہے، آنکھ نہیں بچا سکتا ہے، برسوں سے روزہ رکھتا ہے لیکن تقویٰ نہیں آ سکتا ہے. ہاں، حج پر حج کرتا ہے، عمرے پر عمرے کرتا ہے، حالانکہ حج عمرے کی تاثیر تو اطاعت ہے. لیکن اتنی بڑی امت میرے بھائیوں حج کرتی ہے، عمرہ کرتی ہے، امت میں اطاعت کا مادہ نہیں آتا. کیا بات ہے؟ حج ہے لیکن یقین کے بغیر نماز ہے، یقین کے بغیر کی روزہ ہے، یقین کے بغیر کا تلاوت ہے، یقین کے بغیر کی دعا ہے، یقین کے بغیر کی اعمال ہے. اوکھلے اعمال ہے لیکن کیسے بولو یہ جان بھائی جان مال وقت کو دیکھ کر قربانی نہیں دیں گے، اندر سے یہ نہیں بنے گی. یقین پیدا کرو، اور یقین جب بنے گا تو پھر نماز کیسی بنے گی؟ شاندار بنے گی. اور دعا میں آدمی کو اپنی دعا پر یقین ہو، نہیں میرا مسئلہ تو دعا سے. جیسے صحابہ کی صفت، گھر والوں نے فجر بعد کوئی چیز کا تقاضا کر دیا، کوئی بات نہیں، ظہر میں نماز پڑھ کے اللہ سے کہتے، ظہر بعد کوئی مطالبہ کر دیا، کوئی بات نہیں، اصل میں اللہ سے کہتے اور ہو جاتا. ہاں، کیا ہو جاتا؟ لاکھوں کا قرضہ چھوڑ کر بنے حضرت زبیر اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے، کوئی پریشانی آ جائے تو زبیر کے مولا سے کہہ دینا. میں نہیں سمجھا زبیر کا مولا کون؟ آپ کے مولا کون ہے؟ اللہ میرا مولا ہے. کیا سکھا رہے اپنے بچوں کو؟ بولو. یہ نہیں کہ یہ زمین بیچ دینا، وہ پلاٹ بیچ دینا، یہ مکان بیچ دینا، قرضہ چھوڑ لاکھوں کا، لیکن سکھا رہے کوئی پریشانی آ جائے تو یہ کہنا اے زبیر کے مولا. چنانچہ عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں علی کے انتقال کے بعد جب بھی کوئی پریشانی آئی میں نے ہاتھ اٹھا چکا، اے زبیر کے مولا یہ کام کر دے گا، ہو گیا ہوگا. یقین کی بات ہے. دعا میں بھی مانگتا ہوں، آپ بھی مانگتے ہیں، بات کیا ہے؟ ٹھوکرے یقین سے کرنا. اس لیے آپ بھی کہتے ہیں مذہب ہمارا کون؟ ارے تمہارا سب سنتا ہے، ان کو خود پر یقین 4 مہینے میں ملتا ہے. بار بار لگاؤ، بار بار لگاؤ.
چلو حالات مت دیکھو، حالات کی بھٹی میں ایمان بنتا ہے. ہاں کاروباری حالات ہے، صحت کے حالات ہے، اس کے ضرورت کے حالات ہے، اندر کے حالات ہے، باہر کے حالات ہیں. ان حالات کو آپ دیکھ کر بیٹھا رہے گا تو کیسے مسئلہ ہو؟ یہ تو موت تک رہے گا کہ دنیا کو اللہ نے بنائی ہے، حالات کی جگہ ہی بنائی ہے. ایک آخرت ہے جہاں حالت نہیں، وہاں خوش ہے تو آدمی ہمیشہ لیتے ہیں، کبھی اس کو دکھ نہیں. وہ ایک جگہ ہے، ورنہ یہ تو ہے ہی دکھ چھاؤں کی جگہ، راضی کی جگہ، ناراض کی ہے، دل کی ہے، دکھ بھی ہے، چھاؤں بھی ہے. ادھر بدل ہوتا رہتا ہے، حالات بنتے بھی ہیں، حالات بگڑتے بھی ہیں، اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں. خدا نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے. آپ اس موقع میں نیکسٹ موقع پہ تلاش کرو کہ میرے حالات سارے بن جاتے ہیں. ایک سمندر پر مچھلی کھڑی تھی، تاک رہی تھی. کسی نے پوچھا کہ کیا دیکھ رہی ہے؟ کیا یہ پانی سارا سمندر کا خشک ہو جاؤ یا اس میں مچھلیاں کھائیں؟ ابھی وہ دن آئے گا کہ سمندر کے پانی خشک ہو جاؤ مچھلیاں یہ کھا لے. ہم دیکھ نہیں سکتے میرا یہ ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ، وہ ہو جاؤ، وہ ہو جاؤ، دن میں 4 بجے نکل جاؤ. کبھی نہیں ہونے کا، یہ حالات میں نہیں ہوگا. اندر کا یقین بھی بنے گا کہ کام اللہ بناتا ہے. کون بناتا ہے؟ یقین اندر سے بنے گا کہ اللہ کام بناتا ہے. پیسوں سے، عمروں سے، سفارشوں سے، ادھر ادھر کی چیزوں سے کام نہیں کرتے ہیں. ایک اللہ کی ذات میں ساری بات ہو رہی ہے، اس کو منا لو، اسی کے ہونا. یعقوب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آسمان کمان بن جاوے اور آسمان والا بڑا گڑ تیر پھینکنا شروع کر دے حالات کے، پریشانیوں کے، مصیبتوں کے، بیماریوں کے، تو نجات کے کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نجات کا راستہ یہ ہے جو تیر پھینک رہا ہے اسی کے قدموں میں جا کر بیٹھ جائے. جو تیر پھینک رہا ہے کمان سے اسی کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاوے، کوئی تیر نہیں لگے. تم حیران ہو گئے کہ یہ جواب پیغمبر کے سوا کوئی نہیں دے سکتا. حالات سارے چیز اللہ کی طرف سے ہیں، شکل بدل کر آتے ہیں. کس کے قدموں میں چلے جاؤ؟ اللہ کے قدموں میں چلے جاؤ. کوئی چیز ہمارا نہیں بنا سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی سمجھا بنی اسرائیل. ہاں لوگ کہنے لگے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی کنڈیشن خراب تھی اور تیرے آنے کے بعد بھی ہماری کنڈیشن خراب. موسیٰ علیہ السلام یہی کہا کہ تیرے آنے سے پہلے مارکیٹ ایسی لگتی، تیرے آنے کے بعد ہی کیا فرق پڑا ہماری پوزیشن. مجھے نبی مانا، تیرے کہنے پر اعمال اختیار کر. کوئی فرق. آج موسیٰ علیہ السلام پر فصل ہے، جمے رہو، پابندی کرتے رہو اعمال کی. کیوں؟ ان الارض للہ یورثها من یشاء. زمین اللہ کی ہے، فرعون کی نہیں ہے. اللہ جسے چاہے گا مالک بنائے. تم جمے رہو، حالات مت دیکھو، جمے رہو اپنے اعمال. زمین اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے گا مالک بنائے. پھر کیا ہوا کہ اللہ نے ایک رات میں پورا نقشہ بنا. کم ترک من جنات وزور مقام کریم ونعمت فیہا فاکہین کذالک اورثناها قوما آخرین. ایک رات پورا فرعون اس کی قوم کو پانی میں غرق کر دیا اور ان کی بلڈنگیں، ان کے فلیٹ، ان کے بنگلے، ان کے باغات، ان کے کھیتے، ان کے محل، ان کی کوٹیاں، ان کی دکانیں، ان کے کاروبار، سب چیزیں اللہ نے بنی اسرائیل کے حوالے کر. کوئی نہیں راستہ. یہاں تک کہ ان کی بیویوں سے بنی اسرائیل کے مردوں نے نکاح کیا. نعمت یہ نعمت تمہیں فرعون کی قوم عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہی تھی. کیا اللہ وہ کذالک اورثناها قوما آخرین. ہم نے دوسرے لوگوں کو اس کا مالک بنایا. ایک رات میں اللہ نے اپنا فیصلہ کیوں کر دیا. ہاں میرے بھائیوں، ایمان جمنا سکھایا گا. کیوں؟ صبر یہ ایمان کی صفت ہے، شکر بھی ایمان کی صفت ہے. ہاں صبار اور شکور ان کی دعاؤں میں اللہ وجعلنی صبورا وجعلنی شکورا. اے اللہ مجھے تو خوب صبر کرنے والا، خوب جمنے والا بنا دے، خوب شکر کرنے والا بنا دے. ہاں یہ مومن کی صفت ہے. بے ایمان صابر نہیں ہو سکتا ہے، بے ایمان شاکر نہیں ہو سکتا ہے. جتنا ایمان اندر کا مضبوط اتنا شکر مضبوط، جتنا ایمان اندر کا مضبوط اتنا باہر کی زندگی میں صبر اور جمنا مضبوط ہو. یہ زندگی میرے بھائی سیکھنا ہے، اس کے لیے چاہتا ہے، اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ. ارے سب تیار ہو اس کے لیے. اس کے لیے بتاؤ 14 فروری سے 4 بجے کی جماعتیں جائیں گی. اس کے لیے کون ہمت کر کے کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں تیار.